اگر ان کے پیارے بھتیجے کی بات نہیں ہوتی تو کب کے اٹھ کر چلے جاتے۔ ان کی ایسی باتوں پر وہ ماضی میں کھونے لگے۔ ان کی بات پر ان کی آنکھوں کے آگے مریم اور اپنی معصوم سی نیلی اداس آنکھوں والی بچی کی شکل گھوم گئی، جو 12 سال پہلے ان سے ملنے آئی تھی۔ کتنی آرزو اور جذبے تھے اس کے معصوم چہرے پر، اور انہوں نے کتنی صفاقی بے دردی سے اسے اپنا کہنے اپنا ماننے سے انکار کر کے اس کے معصوم جذبوں کو پیروں تلے رون ڈالا تھا بیٹے کے غرور میں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا وہ اولاد کے لیے ترس گئے تھے۔ انہیں یاد تھا جب معمولی سی بیماری نے ان کے بیٹے کی جان لے لی تھی۔ نہ ان کی جائیداد کام آئی، نہ ہی دولت شہرت۔ پھر ان دونوں میاں بیوی کی امیدیں بیٹی سے وابستہ ہو کر رہ گئیں۔ کچھ نہ صحیح اولاد تو تھی نہ، اور جب بیٹی بھی بیمار رہنے لگی تو ان کی بیوی ان سے پوچھتی کہ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جو اللہ ہمیں اس کی سزا دے رہا ہے؟ مگر وہ کیا بتاتے، یہ سزا تو ان کے لیے تھی جس کی لپیٹ میں وہ بھی آ رہی تھی۔ وہ بے بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ مریم بیگم ان کے دیے ہوئے زخم لے کر دنیا سے جا چکی تھی، اور علیزہ نے لوگوں کی دھتکاریں سن کر زندگی گزاری تھی۔ دونوں کوئی اب واپس نہیں لا سکتے تھے کیا؟ آخر انہوں نے بیوی کو سب کچھ بتا دیا اپنے ماضی کے بارے میں، جسے سن کر وہ چپ ہو کر رہ گئے۔ نہ شکوہ نہ شکایت کہ ان کے گناہ کی سزا ان کو اور ان کے بیٹے کو ملی۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے تیمور علی خان سے وعدہ لیا کہ وہ مریم اور علیزہ کو ڈھونڈ کر ان کا اصل مقام دلائیں گے، اور وہ خود اس دن سے بے سکون تھے جب سے علیزہ کو دھتکارا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں نہ جانے کہاں نکل جاتے جب شبیر علی خان کی آواز انہیں ماضی کی سوچوں سے کھینچ لائے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں روایتوں کا پابند اور اعلیٰ نسل اور حزب نسب کے متعلق کس قدر احساس ہوں، اور ہر کس نہیں چاہوں گا جسے وہ گندگی سے اٹھا کر ہماری پاکیزہ حویلی کے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ بہو کی حیثیت سے یہاں آئے۔ اسے تم زیخم کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ، جب اس قدم پر میں اپنی جان سے عزیز بھائی کو چھوڑ سکتا ہوں تو پھر وہ تو میری اولاد ہے۔ اگر میں نے اسے آگ کر دیا تو تمام زندگی نہ تو وہ میری زندگی میں حویلی میں قدم رکھے گا اور نہ ہی میری زندگی میں حویلی کے کسی افراد سے مل سکے گا۔ یہ سب جا کر تم زیخم کو بولو گے، اگر وہ نہیں مانا تو مجھے پھر اس لڑکی کا ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ دن چیخے گا چلائے گا پھر بھول جائے گا۔ ہم اس کی شادی اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی سے کروائیں گے۔ ان کے صفاقانہ حکم پر وہ لرز اٹھے۔ تیمور خان اچھی طرح ان کی عزت ہر درم فطرت سے واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اگر زیخم نے ان کی بات نہیں مانی تو اور محبت کا درد کیا ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ اچھی طرح کون جان سکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے ایک اور علیزہ دنیا میں آئے۔ اس وقت وہ اپنی ساری ناراضگی بھول کر صرف بیٹے جیسے لاڈلے بھتیجے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور انہیں اپنے بھائی کو بھی تحمل سے سمجھانا تھا۔ لالا فکر نہیں کرے، میں پوری کوشش کروں گا لڑکی جہاں سے آئی ہے وہاں لوٹ جائے اور زیخم واپس آ جائے۔ انہوں نے افسردگی سے کہا۔ ہمیشہ وہ اس انسان کے سامنے بے بس ہو جاتے تھے۔ تم کس کام سے آئے تھے ہمارے پاس؟ آج کیسے لالا کو یاد کر لیا؟ ان کا موڈ اب خوشگوار ہو چکا تھا اپنی ضد منوا کر۔ اگر وہ چاہتے تو زخم پر سختی بھی کر سکتے تھے، مگر وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو صرف دھمکیاں تھیں، وہ جانتے تھے ان کا بھائی زخم کو منا سکتا ہے۔ آخر ماضی میں کس طرح مجبور کر کے انہوں نے اپنے بھائی کو واپس بلوایا تھا۔ اب وہ زخم، وہ بھی تو باپ سے زیادہ چچا کے قریب تھا ہمیشہ سے۔ تیمور علی خان کے جواب نے ان کو تسلی ہوئی تھی، اس لیے وہ مطمئن ہو کر ان کی بات پر آئے۔ میں چاہتا ہوں آپ پراپرٹی کے پیپرز بنوا لیں، میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی بات کی۔ وہ تو ٹھیک ہے تیمور، لیکن بچوں کیوں؟ تمہاری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ وہ حیران تھے ان کی باتوں سے۔ نہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، اور میں لیزے کو بھول نہیں سکتا۔ اس کے حصے کی محبت تو میں نہیں دے سکا جو میرے دل میں ناسور بن گئی ہے، مگر کم سے کم اس کے حصے کی جائیداد ہی اس کے نام کر دوں، شاید میرے گناہوں میں کمی آ جائے۔ انہوں نے دل گرفتگی سے کہا۔ اگر وہ تمہیں نہیں ملی تو؟ شبیر علی خان نے آگے کا فیصلہ جانا۔ وہ جان گئے تھے کہ اس معاملے میں وہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ آخر بیٹی کا معاملہ ہے، اور اب ان کا تیمور خان پر وہ روب بھی نہیں تھا کہ اپنی بات بنواتے، کیونکہ وہ بہت پہلے وہی حق ان سے چھین چکے تھے۔ تو میں اس کے حصے کی پراپرٹی کسی فلاحی ادارے کو دے دوں گا۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ چلتا ہوں، آفس کا کام ہے کچھ۔ ان سے جاننے کی اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی کو تو وہ تسلی دے آئے تھے، مگر اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہے تھے۔ بے سکونی اور بے چینی نے انہیں اپنے گرفت میں لے لیا تھا۔
مریم سے قطع تعلق کے بعد انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی اس کی یاد میں وہ بے قرار ہوئے تھے۔ وہ تو اپنی پرانی زندگی میں آ کر سب کچھ بھول گئے تھے، مگر پھر ایسا ہوا کہ وہ اچانک ہی ان کے سامنے چلی آئے، اور جب انہوں نے بڑے تنفر و غرور کے ساتھ اسے اپنا منانے سے انکار کیا، تب بھی ان کے پت دل کی کوئی احساس نہیں جاگا تھا۔ مگر جاتے وقت اس کا بھیگی آنکھوں سے دیکھنا ہزاروں شکوے کے لیے کیا کچھ اس کی آنکھوں میں نہیں تھا، وہ ایک پل کو لرز گئے تھے اور کئی ہفتے اس کو نہ بھلا سکے۔ اس کی معصوم آنکھوں کو دل کو ملال اور سانسیں جرم نے یوں گھیرا تھا کہ وہ پھر چین نہ پا سکے۔ دل کی بے قرار حد سے بڑی تو مجبور ہو کر سکندر احمد کے آفس سے ملنے گئے، تب پتہ چلا کہ وہ جاب آف لیٹ چھوڑ کر ہی اس ملک سے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کتنے عرصے اسے ڈھونڈتے، اس احساس ندامت پچھتاوے میں گھرے تڑپتے رہے تھے، مگر دل کی تڑپ اور بے قراری نے پیچھے نہیں چھوڑا تھا، اور اب بھی وہ ارد گرد ہزاروں چہروں میں وہ نیلی آنکھوں والی اس بچی کو ڈھونڈتے تھے جو لوگ جو لوگوں کے ہجوم میں نہ جانے کہاں کو گئی تھی۔ اب تو بڑی بھی ہو چکی ہوگی، وہ کیسے اسے پہچان سکے گی؟ ان کا دل اداسی کے سمندر میں جا ڈوبا، وہ ان کا خون تھی، ان کے وجود کا حصہ، نہ جانے کہاں رول رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر ان کا اکثر کھانا پینا حرام کر ڈال لیتی تھی۔ وہ خدا کے حضور بھی گڑ گڑا کر اس سے ملنے کی دعا کر چکے تھے، صرف ایک بار مل جائے تو اسے سینے سے لگا کر اپنی غلطی کی معافی تلافی کر لیں گے، اپنے دل کو سکون دے لیں گے۔ اب تو دل کا روگ بھی پال بیٹھے تھے، لیکن یوں لگتا تھا گھر آئی نعمت کو پہلے انہوں نے ٹھکرایا تھا، اور اب وہ خدا ان کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ ایک سے ایک حسین، خوبصورت اور مہنگے سوٹ اس وقت اس کے سامنے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے اور سرد مہر نظروں سے اس کے لائے ہوئے کپڑے اور دیگر ضروریات کا سامان جو ایک الگ بیگ میں تھا وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک امید سے اس کی طرف دیکھتا، سیخم یار خان اس کے تاثرات پر جیسے وہ بجھ کر رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار شاپنگ کی بھی تو اس کو خوش کرنے کے لیے، مگر اس پر بھی وہ خوش نہیں ہوئی۔ کیا تمہیں یہ سب پسند نہیں آئے؟ اس کے 3 گھنٹے کی محنت پر اس نے پائے پیر دیا تھا۔ اچھے ہیں، مگر میں ایسی ڈریسنگ نہیں کرتی، مجھے سادہ اور ایزی سوٹ پسند ہے، وہ ایسے رکے انداز میں بولی۔ لیکن شادی کے بعد ایسے کپڑے اچھے لگتے ہیں کہ اب تم خان حویلی کی بہو ہو کر پینٹ شرٹ میں گھومو گی، اور اب آپ کو صرف اپنی پسند نہیں دیکھنی بلکہ میرے احساسات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ ضمنی انداز میں مسکرایا، اب وہ اپنا اور علیزے کا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس کا چہرہ جیسے تب اٹھا، وہ ناگواری سے بولی، یہ شادی بہت مجبوری اور بے بسی کے عالم میں ہر طرف سے نا امید اور مایوس ہو کر میں نے آپ سے کی تھی، اس میں میری کسی ذاتی خوشی کا یا پسند کا دخل نہیں، اور جب ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو پسند ناپسند کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اور نہ مجھے کسی کی بہو بننے کا شوق ہے، نہ بیوی۔ اس نے سرد اور ناگواری لہجے میں بات کی، جس سے زیخم کا چہرہ توہین اور غصے سے لال ہو گیا۔ بے شک اس میں تمہاری ذاتی خوشی شامل ہے، لیکن یہ شادی میری مکمل رضامندی اور پسند سے ہوئی ہے، اور ہر صورت وہی کریں گی جو میں چاہوں گا۔ اب آپ میری ملکیت ہے، میرا حکم ماننا آپ کا فرض ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ سرد سا ہو گیا، اور کتنا برداشت کرتا ہے اس لڑکی کی باتوں کو۔ اس کا صبر جواب دینے لگا، چاہت، پسند، محبت، فضول ڈھونگ اور وقتی جذبات ہیں، یہ وہ جذبہ ہے جو ایک بار اپنی طلب پوری کرنے کے بعد سے بے اثر ہو جاتا ہے، صرف اپنی خواہش کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے یہ۔ اس کا انداز زہر خند ہو گیا تھا۔ میری محبت کو تم حاوی دھوکہ اور فریب خیال کرتی ہو، اگر مجھے تم سے سچی محبت نہ ہوتی تو میں اس دن تمہیں خانم بھائی کی کوئی سے باعزت طریقے سے لے کر نہیں آتا، بلکہ وہی رات گزار کر اپنی خواہش پوری کر کے چھوڑا تھا، اور یہ کام میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ ان 3 دنوں میں تم مکمل طور پر میرے اختیار و دستر میں تنہا رہی ہو، اور عزت خود گواہ ہو اس سچائی کی کہ میں نے تمہیں اپنی محبت ہی سمجھا، کب فائدہ اٹھایا تمہارا، اور اگر میں تمہاری قربت حاصل کرتا تو یہ شرعی اور قانونی بھی حق تھا کہ میرا کہ تم میری بیوی ہو۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے اسے تھپڑ رسید کرنے سے روکا۔ اس نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ سے اسے شانوں سے مضبوطی سے تھام کر غصے سے دھاڑا، تو علیزے کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا، مگر اگر وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا تو کون تھا اس وقت بچانے والا؟ اس کا ہاتھ اٹھا، علیزے کو خوف زدہ کر گیا۔ سیغم نے ایک نظر اس کے زرد ہوتے فق چہرے کو دیکھا، پھر اسے بیڈ پر دھکیلتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنی جگہ دم بہت پشیمان سی بیٹھی رہ گئی تھی۔
اگر آپ نے ان لوگوں کی باتوں کا یقین کر لیا۔ عمر بے یقینی و دکھ سے سکندر احمد کو دیکھ کر بولا، جن کے چہرے پر ملال کے گہرے رنگ چھائے ہوئے تھے۔ عمر آج ہی لندن سے واپس آیا تھا اور اسے یہ خبر ملی تو وہ غصے اور صدمے سے پاگل سا ہونے لگا۔ علیزے کو اپنی بہن مانتا تھا اور اب اس کے ساتھ اتنا سب ہو گیا، وہ کیسے برداشت کر لیتا۔ میں نصرت کے آنسو کے آگے مجبور ہو کر اس بچی سے منہ موڑ گیا۔ اب وہ نہ ملی تو خود کو تمام عمر معاف نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں نے سوچ لیا کل ہی کراچی جاؤں گا اور جو غلطی ہو چکی ہے میں کراچی جا کر اس کی تلافی کروں گا اور لیزے کا پتہ کرنے کی اور اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ میری بیٹی ہے، کوئی کچھ بھی کہے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے، ارے ایک بیٹی کا رشتہ تو اس نحوست بھارے کی وجہ سے مشکل میں پڑا ہے، اب کیا چاہتے ہو دوسری کا بھی ختم ہو جائے۔ نصرت بیگم ان کے ارادے پہ بلبلا اٹھی۔ سارا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا، کتنی مشکل سے جان چھڑوائی تھی اس سے۔ احتشام کے گھر والوں نے جو غلطی کی میں وہ ہرگز نہیں دہراؤں گا۔ مجھے جس قدر تحریم پر یقین اعتماد ہے اسی طرح علیزے پر بھی ہے، فراز نے مضبوط لہجے میں سختی سے کہا۔ علیزے کے غائب ہونے کی خبر نہ جانے کیسے ارمان حیات کو مل گئی اور اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے احتشام کے باپ کو بتا دی۔ انہوں نے سکندر احمد کی فیملی کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی اور کہا، اگر علیزے اپنے باپ کے ساتھ گئی ہے تو یہ رشتہ قائم رہ سکتا ہے، اگر وہ کسی اور کے ساتھ بھاگی ہے تو ہم ہر رشتے کو ختم کر دیں گے۔ ان کی اس سب باتوں کا سکندر احمد کو بہت دکھ ہوا تھا۔ انکل آپ فکر مت کریں، میں آپ کے ساتھ کراچی چلوں گا، وہاں سے CIA میں میرا دوست ہے، وہ علیزے کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے گا۔ فراز نے ان کو تسلی دی، جیتے رہو خوش رہو بیٹے، اگر علیزے مل گئی تو میرے دل سے احساس جرم کا بوجھ اتر جائے گا اور میں اس سے معافی بھی مانگ لوں گا کہ میں اس مشکل میں اسے تنہا اور بے سہارا چھوڑایا تھا۔ انشاءاللہ انکل، مجھے پورا یقین ہے ہم علیزے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں بھی کل کے لیے سیٹ بک کرواتا ہوں، فی الحال ہم دونوں ہی کراچی جا کر اس کا پتہ کریں گے، آنٹی اور تحریم لوگ بعد میں آ جائیں گی۔ اس کے پور یقین لہجے پر وہ ایک بار پھر جی اٹھے۔ غم و غصے سے جیسے اس کے اندر آگ جل رہی تھی، وہ اس کے خلوص و محبت کو کتنا غلط سمجھتی تھی، اس کی سچائی اس کے لیے کتنی بے معنی تھی۔ اس نے زور سے وہ کتنی دیر رش ڈرائیونگ کرتا رہا، سوچ سوچ کے جیسے اس کا ذہن تھک گیا تھا۔ غصہ تھا جو کم ہونے پہ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار جب کئی گھنٹے بعد وہ ساحل سمندر کے سامنے کار روک کر بیٹھا، اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ دل کا رفتی نے لے لی تھی۔ اب وہ آرزوگی سے سوچ رہا تھا، اس کی غلطی کہیں نہیں تھی، اس لیے اسے تو وہ حالات پیش آئے تھے اور اس حالات میں اس کا اس قدر منتفر ہونا لازمی تھا۔ کیا کرے یہ دل، کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے محبوب کی غلطی اور برائی نظر انداز کرنے کی۔ اگر وہ اعتبار یقین کی منزل سے دور تھی تو اس میں وہ قصوروار نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں لوگ ہی ایسے آئے تھے جو اس کا سارا یقین اعتبار لے گئے تھے۔ وہ علیزے کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے وہ خانم بھائی کی نواسی ہے۔ اس سے زیادہ خانم بھائی نے کچھ نہیں بتایا۔ اب دوسرے طریقے سے پتہ لگانا چاہ رہا تھا۔ خانم بھائی کی بیٹی کا نام نیلم تھا اور دوسرا نام مریم، مگر اسے اس نام کی کسی عورت کا کوئی انفارمیشن نہیں ملی تھی، کیونکہ سکندر احمد سب انفارمیشن نے ختم کروا دی تھی۔ انہیں خانم بھائی کا ڈر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی علیزے کا ان کو کچھ پتہ چلے، مگر علیزے کا چہرہ ہو مریم سے ملتا تھا، جن کی وجہ سے وہ علیزے تک پہنچ گئی تھی۔ وہ کھلی ہوا میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اسے کوئی توجہ نہیں دی، بار بار کال آنے پر اس نے بیزاری سے یس کر کے کان سے لگایا تو تیمور علی خان کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ چچا جان آپ، السلام علیکم، کیسے یاد کیا؟ وعلیکم السلام، جہاں کہیں بھی ہو سیدھے گھر پہنچو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب اس کا وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ اس کا ذہن سوچوں میں گرفتار تھا۔ چچا جان نے اتنا ارجنٹ کیوں بلایا؟ کہیں علیزے کی خبر بابا جان تو نہیں پہنچ گئی؟ ایسی خبریں چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا پوری دنیا سے بھی لڑنا پڑے گا تو علیزے کے لیے لڑے گا۔ میں نے خان لالا کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کے کرنا۔ اگر تم ضدی ہو تو وہ تمہارے باپ ہیں، وہ کبھی بھی نہیں جھکیں گے، اور مائی سن کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس میں بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ ان کی آنکھوں میں اداسی گہری ہونے لگی، دل کا درد جیسے اور بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے مختصر اپنے ماضی کی کہانی سنا دی۔ زخم یہ تو جانتا تھا کہ اس کے چچا لاہور پڑھنے گئے تھے تو کسی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تھے اور اس کے لیے وہ کچھ سال گھر سے باہر بھی رہے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا انہوں نے شادی بھی کی اور بیوی اور بیٹی چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ بات صرف تیمور خان اور ان کے بھائی جانتے تھے۔
ہر فیصلہ بابا جان کا ہی نہیں مانا جائے گا، کچھ باتیں ہماری بھی انہیں ماننی ہوں گی اور انہیں ہر قیمت پر علیزے کو بہو تسلیم کرنا ہوگا۔ زخم کے پر یقین لہجے اور نام پر چونکے تھے، یہ نام ان کے لیے ہر کس اجنبی نہیں تھا۔ زخم نے بھی جان بوجھ کر یہ نام لیا تھا تاکہ اس کو جو شک ہے وہ یقین میں بدل جائے۔ اسے اپنے چچا کا اور علیزے کا ماضی ایک جیسا لگتا تھا۔ جب ان کی خواہش کے خلاف بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بالکل خوش نہیں تھے، مگر مریم کی گود میں سے جب بے انتہا خوبصورت اور گلابی چہرے، تہکے نقوش، نیلی آنکھوں والی اس کانچ کی گڑیا جیسی بچی کو دیکھا تو بے اختیار کہہ اٹھے، یہ تو لیزے، آج اسے یہی پکارا جائے گا۔ اور اس وقت سرشاری کی کیفیت میں اسے سینے سے لگایا تھا۔ پہلی بار اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو ہاتھ میں لے کر وہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ سکندر احمد اسے علیزے کہہ کر پکارتے تھے اور بعد میں انہوں نے ملک سے باہر جانے سے پہلے ڈاکومنٹ میں اس کا نام چینج کر کے علیزے ہی رکھ لیا تھا، جبھی آج تک وہ اس کا پتہ نہیں لگایا پایا۔ لیکن خانم بھائی علیزے کے چہرے سے اسے پہچان گئی تھی۔ تیمور علی خان نے سر جھٹکا کہ ان کے علیزے کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو مریم کے پاس ہے۔ آپ کہاں گم ہو گئے چچا جان، چلے آئیے کھانا کھا لیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تھے جو ان کی بیوی کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس میں رہ رہی تھی۔ اس کے نام نے انہیں بے چین کر ڈالا تھا، وہ فوراً اسے دیکھنا چاہتے تھے، مگر یہ کہہ کر انہیں ہمت نہیں تھی کہ جب بے چینی ہو گئی تھی۔ دونوں نے خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب تیمور علی اپنے کمرے میں گئے، اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ وائٹ ہاؤس جا سکتا تھا، مگر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور کمرے میں آ کر ایل سی ڈی کے قریب بیٹھ گیا۔ علیزے کے رویے نے اسے بدل کر دیا تھا، وہ چاہتا تھا علیزے بھی اس کی کمی محسوس کرائے اور اسے بلائے، اسے سوچ لیا تھا اب وہ خود اس کے بعد اس کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے بے چینی سے خالی ذہن لیے نیوز دیکھتا رہا، مگر بے اختیار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی برداشت کی حد ہو چکی تھی، اب وہ 1 منٹ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ابھی اسی وقت علیزے کو دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ پتہ دی لڑکی بے اعتبار سہی، مگر اپنے دل کا کیا کرتا جو ایک پل کو بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کوریڈور میں پھیلے خوفناک اجالے کو دیکھا، پھر ماربل کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے آیا اور پورچ کی طرف بڑھا۔ گاڑی جب اس نے گیٹ سے باہر نکالی تو اس کا رخ وائٹ ہاؤس کی طرف تھا۔ ٹائل کی چمکتی سوئیاں رات کے 12 بجا رہی تھی۔ وہ بہت پرسکون ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ جس جگہ اس کا گھر تھا وہاں رات تو کیا دن میں بھی جانا خطرناک تھا۔ شاید علیزے سے ملنے اور دیکھنے کو خوشی میں اس کے اندر زندگی کی حرارت اور جوش کو بڑھا دیا تھا۔ وہ وائٹ ہاؤس پہنچے تو حصے معمول بہت خاموشی تھی۔ وہ اندر آیا اور پھر اپنے کمرے میں پہنچا۔ اسے خالی دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے کمرے سے آگے ٹیرس تھا، وہ کمرے سے ٹیرس پہ آیا تو علیزے کو ریکنگ سے لگ کر کھڑے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کے لائے ہوئے میرون سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اب اس سوٹ کی قیمت وصول ہو گئی ہے۔ زخم کے قدموں کی دھمک پر وہ چونک کر مڑی، وہ کچھ دیر پہلے اپنی دوائیاں کھا کر یہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ زخم آیا نہیں تھا اور اسے اس کا انتظار بھی نہیں تھا، وہ بس خالی دماغ کے ساتھ دور نظر آتے منظروں میں گم تھی۔ جب اس کی آمد ہوئی، اس سوٹ میں تم بے حد حسین لگ رہی ہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بازوؤں سے تھام کر اسے اپنے قریب کرتا کھڑا ہوا۔ علیزے کی آنکھیں جو پہلے ہی ٹھنڈی ہوا اور دوائیوں کی وجہ سے بھوجل ہو رہی تھی، اب بند ہونے لگی۔ اس پر دواؤں کا نشہ طاری ہو رہا تھا، اسے صرف زخم کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایم سوری، مجھے تمہیں اس طرح ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اپنے الفاظ پہ شرمندہ ہوں، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ مجھے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، سب دھرے کے دھرے رہ گئے اس کو سامنے دیکھ کر۔ زخم نے اسے جھٹکا دیا تو وہ سرخ خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اترتی نیند کی سرخی دیکھ کر وہ اس کی کیفیت سمجھ گیا۔ تمہیں نیند آ رہی ہوگی، چلو کمرے میں چلیں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر روم میں لایا، پھر اسے بیڈ پر لیٹا کے وہ جھک کر اس کا کمفرٹ درست کرنے لگا اور بولا، اب زیادہ دن نہیں رہے، میں بہت جلد تمہاری خوشیاں تمہیں لوٹا دوں گا، تمہارا حق تمہیں دلواؤں گا، مگر تمہیں بھی پھر مجھے میری محبت دینی ہوگی، خود پر مکمل اختیار دینا ہوگا، اپنے آپ کو پوری دلی رضامندی سے مجھے سونپنا ہوگا۔ وعدہ کرو مجھ سے بھی ایسی محبت کرو گی۔ وہ تو کب کی سو گئی تھی، یہ پاگل دیوانہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتا خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا، مگر کیا جانتا تھا جب تھا اس کو زخم کی محبت کا احساس ہوگا تب تک وہ خود ہی اسے بہت دور ہو چکا ہوگا۔
दूसरे दिन सुबह ही वो बहुत देर से उठी थी। ज़िख़म जा चुका था। नाश्ता करते हुए ज़िख़म की बातें को याद करने की कोशिश कर रही थी, जो वो लेटाते हुए कह रहा था। मगर चाहने के बावजूद भी इसे एक बात याद ना आई तो वो खुद पर झंझला गई। क्या ज़रूरत थी टैबलेट्स खाने की? इसका वेट कर लेती तो क्या जाता? अब क्या पता कोई ज़रूरी बात की हो। इसे अफ़सोस होने लगा। नाश्ते से फ़ारिग होकर वो बाहर लॉन में आ गई। दिन पर दिन गुज़रने लगे। अब आहिस्ता-आहिस्ता वो ज़िख़म की तरफ मुतवज्जह होने लगी थी। इससे पे हल्की-फुल्की बातें भी कर लेती थी। इसे अब ज़िख़म की मोहब्बत पे यकीन आने लगा था। ये बात ज़िख़म ख़ान भी महसूस करता था। बस अलीज़े के मुकम्मल यकीन और खुद से इज़हार का इंतज़ार था इसे। आज अरियान के साथ ब्राइडल ड्रेस लेने आई थी। शादी स्टार्ट होने वाली थी। मॉल में आने के बाद अर्शिया तो ऐसे ही घूम रही थी जैसे पार्क में आई हो, और अरियान बेचारा 2 घंटे के लिए ऑफ़िस से आया था। अगर टाइम पर नहीं पहुँचता तो शामत पक्की थी। अब 3 घंटे से वो जितना इंतज़ार कर सकती थी कर चुकी थी। एक के बाद एक ड्रेस रिजेक्ट कर रही थी। अब भी इसका कुछ लेने का इरादा नहीं था। अच्छा यार, हमें आज ही ये ड्रेस लेना है, मुझे ऑफ़िस भी जाना है, तुम्हें डैड का पता तो है ना? अरियान बेचारगी से बोला, मगर यहाँ परवाह किसकी थी? अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम वापस चले जाओ, मैं खुद पसंद कर लूँगी। अरियान फुल नखरों के मूड में था। जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई थी, ऐसे कैसे मेरे बगैर ले सकती हो? अरियान 3 घंटे ज़ाया करने के बाद अब सदमे में आ गया था। पहनना किसे है, मुझे या तुम्हें? देखना तो मुझे है ना, बस ये वाला ले लो। इसने अर्शिया को एक दुपट्टा सर पे उठाकर चेक करते कहा। एक्सक्यूज़ मी, ये ड्रेस पैक कर दें, मैं ये नहीं पहनूंगी, अर्शिया ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। अरियान ने बिल किया और उसका हाथ पकड़ कर कुछ भी सुने बगैर बाहर निकल गया। मुझे भूख लगी है, या गाड़ी रोको, एक रेस्टोरेंट को देखकर इसे घूम देने वाले अंदाज में कहा। घर जाकर खा लेना, फिर मैं तायाजान को कॉल कर रही हूँ। अच्छा रुकता हूँ मेरी माँ, आप अपनी सुसर साहब को ज़हमत ना दें। आ जाओ। एक रेस्टोरेंट के पास आकर रुककर इसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। नहीं, ऐशर ने अरियान का हाथ झटका और आने वाले अंदाज में इससे बोली। मगर अरियान कहाँ बाज आने वाला था, कंधे से थाम कर चलने लगा। अब वो पब्लिक पैलेस में कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकती थी, सुलगती इसके साथ चलने लगी। अर्शिया ने अपना बदला बदला लिया और खूब टाइम लगाकर खाना खाया। अब घर आकर अर्शिया गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई, जैसे इसे जानती ना हो। अब अरियान खुद अपने बाप के गुस्से से बचने के लिए कोई बहाना ढूंढते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। ज़रगुल अलीज़े बीबी को बुला कर लाओ। जी खान, सलाम बीबी। सॉरी बीबी, अम ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो दरअसल अम को खान ने भेजा है, वो आपको नीचे बुलाता है। ज़रकुल ने इसके रूम में आकर ज़िख़म का पैगाम दिया। क्यों क्यों बुलाया नीचे? आज इसका किसी बात से बात करने का मूड नहीं था। जी ये तो हमारे को नहीं पता, मगर लगता है खान को कोई काम है। ज़रकुल कन्फ्यूज़ हो गई थी इसके सवालों से। कल तक तो ठीक थी और सबसे अच्छी तरह बात भी कर रही थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। इसको जवाब देने के बाद उठ खड़ी हुई थी। अली से नीचे आई तो वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और इसका इंतज़ार कर रहा था। वो आकर खामोशी से खड़ी हो गई, मगर कहा कुछ नहीं। चादर ले लो, मेरे साथ चलो, वो कहते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ था। इस दिन के बाद से ज़िख़म ऐसे ही मुख्तसर बात कर रहा था। इसके सोने के बाद अपने दिल की हर बात करता था जिसका अलीज़े को इल्म नहीं था। वो तो इसके नज़रअंदाज करने पर झंझला रही थी। ये क्यों हो रहा था वो खुद नहीं जानती थी। क्यों, कहाँ जाना है? अलीज़े ने तड़क कर सवाल पूछा। शॉपिंग पर जाना है, अरियान की शादी के लिए तुम्हें शॉपिंग करा दूँ। अलीज़े ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और उसे ही देख रहा था। तुम चादर लेकर आओ, मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब है मेरे पास, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, ठीक हूँ, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और शॉल क्यों पहनूँ, अब तो मुझे पर्दे में रखोगे? अलीज़े की बात पर इसके जाते कदम रुके और वो जाते जाते पलट कर इसकी तरफ आया। तुम्हारी फ़िक्र मेरा फ़र्ज़ है मिसेज़ ज़िख़म यार ख़ान। मेरी पूरी कोशिश होगी तुम्हारा हमेशा एहतराम करूँ और इज़्ज़त भी दूँगा। ज़िंदगी के हर मुकाम पे और ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम मुझे पीछे नहीं पाओगी। जो तुम्हारा हक है और जो तुम्हारा मुकाम है तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इस मामले में तुम्हारी क्या सोच है मैं नहीं जानता। और रही बात शॉल की, तो मैं एक मशहूर इंसान हूँ और पब्लिक प्लेस में ऐसे ही तुम्हें मुँह उठाकर नहीं ले जा सकता। अब सीन बन सकता है। बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, रेडी होकर आ जाओ। ठीक 10 मिनट बाद अलीज़ा चादर लेकर बाहर आई तो ज़िख़म इसे देखकर ठठक गया। वो पूरी मशरक़ी रूप में इसके सामने थी। पिंक कॉटन का सिंधी कढ़ाई वाले सूट पर
ब्लैक शॉल में इसका सुर्ख सफ़ेद मोमी चेहरा बादलों से निकलता चाँद लग रहा था। इस पर इसकी नीली कांच जैसी आँखें आँखों शक्कर था। इसने माली माल माल मॉल खाली करवा दिया था, वरना न जाने कितनों की इसके हाथों शामत आती। अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर इसकी खुद की सांसें हलक में अटक गई थी। इसे यूं ही खड़ा देखकर शेर खान ने अलीज़े की मुश्किल आसान की। आइए बीबी, शेर खान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे कहा। अली से एक नज़र ज़िख़म को सच खड़ा देखकर सर झटकती हुई आगे बढ़कर फ्रंट सीट पर बैठ गई। शेर खान ने दरवाज़ा बंद किया। चलें खान बीबी, आपका इंतज़ार कर रही हैं। शेर खान की आवाज़ पर वो चौंका, उसके शहर से निकल आया जो इसे नज़रअंदाज करके कब की गाड़ी में बैठ चुकी थी। इसने गहरी सांस खींचकर खुद को नॉर्मल करता पलट कर गाड़ी में बैठ गया और ड्राइविंग सीट संभाल ली, मगर इसका सारा ध्यान अलीज़े की तरफ था। इसके साथ ही गार्ड्स की गाड़ी भी थी। मॉल के सामने गाड़ी रुका, खुद गाड़ी से उतरकर अलीज़े के लिए फ्रंट डोर खोल दिया और इसे ले मॉल के अंदर बढ़ गया। इसके सारे मुलाजिम तो हैरत से अपने मगरूर खान का ये रूप देख रहे थे और अलीज़े की किस्मत पर रश कर रहे थे। और शेर खान तो पहले ही जानता था इसके छोटे खान के लिए दरगुजर का काम करती है ये लड़की। जब वो इन्हें नहीं मिली थी तब इसने ज़िख़म यार खान को पागल होते देखा था। अब वो मिल गई थी तो इसका खान दुनिया ही बुला बैठा था, और अपने बाप को भी जो इससे ज़्यादा ज़िद्दी और ज़ालिम था। ये मॉल खाली क्यों है? अली से हैरान सी हर तरफ देख रही थी। एक बंदा नहीं था इस मॉल में सिवाय सेल्स गर्ल्स के, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ ईज़ी होकर शॉपिंग करना चाहता हूँ। इसने इसे आराम से जवाब दिया से जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। अलीज़े ने इस मेंटल इंसान को देखकर रह गई। इसने सबसे पहले वो देखकर रोक किया। वहाँ ड्रेसेस खरीदे। अलीज़े बहुत कंफ्यूज थी। ऐसे शादी के ड्रेसेस की शॉपिंग इसने खुद के लिए कभी नहीं की थी। बस 2 बार ही इसने पाकिस्तान ड्रेस पहने थे, वो भी तहरीर में लाई थी इसके लिए। लेकिन ज़िख़म तो हर चीज़ अपनी पसंद की ले रहा था, वो भी इतनी हैवी ड्रेस जो किसी दुल्हन के हों। मैं इतनी हैवी ड्रेस नहीं पहन सकती, गिर जाऊँगी, अलीज़े ने अब की बार बेचारगी से कहा, क्योंकि वो तो इसकी बातों में कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा था। देखो अलीज़ा, तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कोई रुकावट नहीं है। तुम अपनी पसंद और मर्ज़ी से जो चाहे खरीद सकती हो। तुम्हारा काम है चीज़ पसंद करना और मेरा काम है इसकी कीमत अदा करना। मगर यार ये पाकिस्तान है, या ऐसी ही ड्रेसिंग की जाती है शादी में, और पहले की बात और थी। अब तुम ज़िख़म खान की बीवी की हैसियत से जानी जाओगी तो लगना भी चाहिए ना। और रही बात गिरने की, तो यार मैं हूँ ना सँभालने के लिए, इसने ज़ोमैनी लहजे में कहा। अलीज़ा के साथ शॉपिंग करते हुए एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था ज़िख़म को, जो इसके हर अंदाज़ से ज़ाहिर हो रहा था। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, ओके? इसने सर टपटाकर पहले इधर-उधर देखा, किसी ने सुना तो नहीं। फिर झंझलाकर इसने कहा, मुँह बनाकर खड़ी हो गई, डोंट वरी, मैं हूँ ना। ड्रेसेस के बाद बैग, मैचिंग सैंडल्स लेने के बाद अब बाकी चीज़ें रह गई थी। और क्या-क्या लेना है साथ-साथ बता दी जाओ। एक लेडी कॉस्मेटिक शॉप के सामने रुकी। अब अलीज़ा ठिठकी, अब उसे क्या बताती इसे क्या लेना है? चुप होकर इधर-उधर देखने लगी। बस और कुछ नहीं लेना, अलीज़ा ने सवाल गोल कर दिया। मगर ज़िख़म आज सारे काम छोड़कर अलीज़ा के लिए वक़्त निकाला था, इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे-जैसे उसके लिए मेकअप और दूसरी चीज़ें निकालता जा रहा था, अलीज़ा खड़ी-खड़ी पानी होती जा रही थी और सेल्स गर्ल अलीज़ा को देख-देख कर मुस्कुराई जा रही थी। सर, क्या ये आपकी वाइफ़ है? जैसे ही ज़िख़म ने शॉपिंग कंप्लीट की, सेल्स गर्ल ने पूछ लिया, आपको मेरी शॉपिंग से अंदाज़ा नहीं हुआ ये मेरी वाइफ़ है? फिर तो ये वाक़ई खुशकिस्मत है, इतना केयरिंग हस्बैंड किसी-किसी को मिलता है। इसकी बात पर जहाँ ज़िख़म के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी, अलीज़ा सुर्ख़ चेहरे लिए कोई भी बात किए बगैर शॉप से बाहर निकल गई। थैंक यू, ज़िख़म कहता हुआ उसके साथ ही बाहर की तरफ निकल गया। इसने अलीज़ा से कुछ खाने का कहा, मगर इसने इनकार कर दिया तो उसे घर छोड़कर काम से चला गया। अलीज़े इसने छत पर आकर अलीज़े को पुकारा, वो रैंक पर दोनों हाथ रखे खड़ी थी। आवाज़ पे इसकी तरफ पलटी। रात के खाने के बाद वो ऊपर आ गई थी और ज़िख़म इसे ढूँढते हुए यहाँ आया। इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हो? आज अलीज़े के घर वालों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उदासी की कैफ़ियत में ऊपर छत पर आ गई। ज़िख़म भी इसके साथ आकर खड़ा हो गया और उसके खूबसूरत और पाकीज़ा चेहरे को फुर्सत से देखने लगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इसने आहिस्ता से जवाब दिया। क्या हुआ है मुझे बताओ, क्यों उदास हो? क्या घर वालों की याद आ रही है? इसने दोनों कंधों से थामकर अपने सामने किया। अलीज़ा ने इसे एक नज़र देकर नज़रें फेर लीं। अलीज़ा, मेरी मोहब्बत पे कब यकीन करोगी? इसने बेहद बोझिल अंदाज में कहते हुए अलीज़ा को अपने दोनों बाजुओं से घेरे में ले लिया था और अलीज़ा इसके सार में लरज़ गई थी।
ज़ِقَم خان بہک رہا تھا، اس کی غربت، تنہائی اور اپنی جائز ملکیت کے احساس اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے قریب رہو، میرے اتنے قریب کہ تمہارے دل کی دھڑکن میرے دل کی دھڑکن لگنے لگے۔ وہ اسے آہستہ آہستہ اپنے سینے میں بھینچ رہا تھا اور علیزہ اس کی بازو میں گہرے میں آ کر بالکل چھپ گئی تھی۔ ذکم کے کندھے اور بازو پر پھیلی شال علیزہ کو ڈھانپ گئی تھی۔ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، میرے قریب رہا کرو۔ ذکم کی آواز بزدل سی ہونے لگی۔ علیزہ اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ پلیز علیزہ، بس تھوڑی دیر، وہ جیسے التجا کر رہا تھا، اس کی غربت کے احساس میں ڈوب رہا تھا۔ لیکن ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ذکم کا موبائل بجا۔ اس نے نظر انداز کیا لیکن کال بار بار آنے لگی تو ذکم بہکے بہکے اور بے بس سا علیزہ سے الگ ہوا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو بابا جان کی کال تھی۔ اس نے یس کہہ کے علیزہ کو جاتے دیکھا۔ آج علیزہ بوریت محسوس کر رہی تھی۔ زرکل بھی اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ زرکل سے لائبریری کا پوچھ کر آج پہلی بار ذکم کی اسٹڈی میں آئی تھی جو اوپر بنی تھی۔ پرسکون جگہ تھی، بے حد خاموشی تھی یہاں۔ وہ فل وال ریک میں لگی کتابوں کو دیکھنے لگی، پوری اسٹڈی روم کا جائزہ لے رہی تھی جب اس کی نظر سامنے والی دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی جو کسی آرٹ کی طرح لگائی گئی تھی۔ وہ قریب آ کر پرشوق نظر سے دیکھنے لگی۔ یہ ذکم کی فیملی کی تصویریں تھیں، جہاں شاید جس میں ایک اس کی شکل سے ملتا بڑی عمر کا ایک آدمی تھا اور وہی لڑکی جو اس دن ریسٹورنٹ میں اس کے ساتھ تھی، اور ایک شاید اس کی والدہ ہوں گی۔ سر پہ دوپٹہ، سرخ سفید پرنم چہرہ والی خاتون تھی۔ وہ ایک ایک تصویر کی غور سے دیکھتی مسکرا رہی تھی جب اس کی نظر ایک جگہ سخت ہو گئی۔ چہرہ سفید لٹھے کی طرح ہو گیا، اس کا پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے ایک مرد اور اس کے سائے میں کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر باہر نکلی اور چلانے لگی، زرکل زرکل! جی 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 بی بی جی، کیا ہوا؟ اس کے زرکل گھبرائی ہوئی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئی کیونکہ علیزہ چلا رہی تھی، ایسے رو رہی تھی جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ زرکل بھکلائی ہوئی بھاگی تھی۔ اندر آؤ علیزہ، اندر آؤ علیزہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر اس کی تصویر کے پاس لائی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ یہ تو جی چھوٹے خان کے چچا تیمور علی خان ہیں، ہمارے چھوٹے خان۔ ان کے ساتھ اس کی بیٹی سرتاشا بی بی ہے۔ زرکل جو اس کے انداز سے گھبرا گئی تھی ایک ہی سانس میں بھول گئی۔ علیزہ یہ سن کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اتنا بڑا دھوکہ، جھوٹ! بی بی کیا ہوا آپ کو؟ میں خان کو فون کروں؟ زرکل کے پوچھنے پر اس نے فوراً انکار کیا۔ نہیں گل، میں ٹھیک ہوں، تم مجھے میرے کمرے میں لے کر چلو۔ جی بی بی جی۔ زرکل اسے سہارا دے کر کمرے میں لائی اور بیڈ پر بٹھا کر کچن میں آ کر اس کے لیے جوس بنا کر لے آئی۔ اس کا ارادہ ذکم خان کو کال کر کے بتانے کا تھا، کلچانہ والی غلطی وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بی بی خان ناراض ہوں گے، ہم بتا دیں آپ کی طبیعت کا؟ زرکل خود ڈری ہوئی تھی۔ جوس پی کر علیزہ کو کچھ آواز ٹھکانے آئے۔ نہیں تم رہنے دو، میں خود بتا دوں گی کال کر کے۔ علیزہ کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا، وہ بھی کسی بات کی ذکم کو خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تم جاؤ زرکل، اب میں آرام کروں گی۔ جی بی بی جی، یہ کہہ کر زرکل دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ علیزہ فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، سب کچھ جان کر تم نے وہی کیا جو برسوں پہلے تمہارے چچا نے کیا تھا۔ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تم نے نکاح کی شرط رکھی، پھر اب سب سے چھپا کر یہاں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تاکہ تمہارا مطلب پورا ہو جائے تو تم مجھ سے ناراض آرام سے جان چھڑوا لو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ نہیں ذکم یار خان، تم مجھے کھلونا نہیں بنا سکتے جیسے تمہارے چچا تیمور خان نے میری ماں کو بنایا تھا، پھر اپنا مطلب پورا کر کے چھوڑ دیا، جس کی سزا میں نے پوری زندگی بھگتی ہے۔ تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، بس مجھے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے۔ رات ذکم نے اس کے سرد انداز کو محسوس کیا۔ آج وہ بالکل پہلی والی علیزہ لگ رہی تھی جس سے وہ پہلی بار ملا تھا۔ اجنبی سی اسے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے۔ علیزہ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کھانا کھاتے ہوئے اس کو گمسم دے کر ذکم نے پوچھ ہی لیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے، علیزہ نے بیزارگی سے جواب دیا، چاہ کر بھی اپنے رویے کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ ذکم فوراً کھانا چھوڑ کر اٹھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے شاید درد ہے، سوؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ بس مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، کھانا کھا کر تم سو جانا، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو مجھے بتا دینا۔ ذکم نے اس کا گال تھپ تھپا کر پیار سے کہا۔ ہاں سب ڈرامے مجھے جال میں پھنسانے کے۔ اس کی سوچیں زہر خند ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد ذکم اسٹڈی روم میں چلا گیا آفس کا کام کرنے اور علیزہ روم میں آ کر موقع کا انتظار کرنے لگی۔
वो खिड़की में खड़ी बाहर गेट की तरफ देख रही थी। 11 बजे के टाइम गार्ड अपने अपने क्वार्टर में चले गए। बस 2 गार्ड रह गए थे, जिनमें से एक गेट के पास बैठा था, दूसरा यहाँ से वहाँ राउंड लगाकर अपने गार्ड के फराइज अंजाम दे रहा था, जिसका दौरानिया 3 मिनट पर था। एक जगह जगह से दूसरी जगह तक वो 3 मिनट बाद आता था। रात में ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये घना घना जंगल था, जिससे वो रात के टाइम खतरनाक जानवर निकल आते थे। चोर या किसी और के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए कमरे से बाहर जागा, दूर दूर तक कोई नहीं था। कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आई, इत्तेफाक से वहाँ भी खामोशी थी। वो खुद को चादर में लपेट कर दबे कदमों बाहर निकल आई। लॉन में आकर एक पेड़ के पीछे छुप गई और इंतजार करने लगी। जैसे ही गेट पर बैठा गार्ड अंदर कुछ लेने गया, अली से दूसरे गार्ड के दूसरी तरफ जाने पर भाग कर गेट तक आई और छोटा दरवाज़ा खोलकर इससे नज़र बचाकर गेट पार कर गई। बाहर निकल कर अंधाधुंध भागने लगी, मगर इसे अंदाज़ा हो गया था कि बाहर हर तरफ जंगल ही जंगल है और वो इसमें गुम होती जा रही है।